حامدی صاحب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، حضور کے فعل، حضور کی تقریر و تصویب کی اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ درجہ یقین کو نہیں جاتا، یعنی ان سے کسی عقیدے اور عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ لو جی، میزان صفحہ 15 اور صفحہ 61 تبسم مئی 2008 لاہور سے چھپی ہے۔ یعنی ان سے نہ کسی عمل کو ثبوت ملتا ہے نہ کسی عقیدے کو ثبوت ملتا ہے۔ ہم نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا غامدی صاحب کا یہ نظریہ بھی غلط ہے، یہ فن حدیث سے جہالت کی وجہ سے ہے، کیونکہ تفسیر و فقہ کی طرح باقاعدہ احادیث کو بطور فن جب مدون کیا گیا تو حدیث اور کتب حدیث کی اقسام، طبقات محدثین وغیرہ کو تمام ترتیب سے تحریر کر دیا گیا۔ اس موقع پر ہم نے صرف احادیث کی اقسام کے بارے میں مختصر بات کی ہے، ذرا وہ سنیے۔ ہم نے کہا حدیث کی روات کے اعتبار سے 16 قسمیں ہیں، صحیح لذاتی ہی، حسن لذاتی، ضعیف، صحیح لغیری، حسن لغیری، موضوع، متروک، شاذ، محفوظ، منکر، معروف، معلل، مضطرب، مقلوب، مصحف، مدرج۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں پوری تفصیل ہے۔ یہ محدثین نے حدیث پاک کے فرق کو سند اور متن کو سامنے رکھ کے پوری ترتیب دی ہے۔ یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اچھا، عجیب بات ہے، اس کو مزید سمجھنے کے لیے اگر آپ نے حدیث کی کتب کو دیکھنا ہے تو آپ شرح نخبۃ الفکر اٹھا لیں، کوثر النبی امام عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ کی اٹھا لیں، قواعد فی علوم الحدیث علامہ ظفر احمد عثمانی کی اٹھا لیں، تو ان تمام حدیث میں اقوال مشہورہ اور متواترہ کے بارے میں علوم موجود ہیں۔ اچھا، چند چیزیں ہم نے مزید بھی اس پر بات کی ہیں۔ ہم نے کہا تواتر کی 2 قسمیں ہیں، تواتر لفظی اور تواتر معنوی۔ تو تواتر لفظی اور تواتر معنوی کے ساتھ بھی احادیث پاک موجود ہیں رسالت امام علیہ السلام کے۔ مثلا تواتر لفظی کا مطلب جس کو نقل کرنے والے راوی اتنے زیادہ ہوں کہ ان سب کو جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ اچھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کے روات کی تعداد 70 سے بھی بڑھ کے، تو یہ تواتر لفظی ہے۔ تواتر معنوی ایسی چند حدیث جس کو نقل کرنے والے افراد الگ الگ ہوں اور ان کے الفاظ بھی جدا ہوں لیکن ان کا مطلب اور مفہوم ایک ہو، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانا، حضرت امام مہدی کا تشریف لانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ جانا، قبر میں سوالات و جوابات ہونا، عذاب قبر کا ہونا، انبیاء کرام کو قبر میں زندگی ملنا وغیرہ وغیرہ، یہ تواتر معنوی کے ساتھ ثابت ہے۔ تو آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اس طرح چیزیں ثابت نہیں ہیں؟ تو یہ تو دین کے معتد بھی حصے کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ نظریہ نمبر 9، 9واں نظریہ، غامدی صاحب حدیث کو دین کا ماخذ جس سے حدیث لی جاتی ہے یہ بھی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ حدیث دین کا ماخذ نہیں ہے۔ غامدی صاحب کی تحریر موجود ہے اصول و مبادی صفحہ 68 صفحہ 2 فروری 2005، یہ 205 لکھا ہوا ہے، اس کو تھوڑا صحیح کر لیں، 2005۔ اور میزان کا جو وہ ہے، کیا نام ہے اپنا، یہ میزان کا صفحہ 61 ہے۔ یہاں پیچھے ابھی اس نے عبارت پڑھی تھی نا، تو اس عبارت میں ایک لفظ یہ اضافی تھا، اس کو کاٹ لیں، یہ 2 جگہ آیا ہوا ہے۔ یہ صفحہ 14 اس مقالے کا دیکھیں نا، یہ صفحہ 14 پہ جو حدیث ہے نمبر 1 کے طور پہ، اس میں سورتن یہ ایسی اضافے کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کتابت کی غلطی تھی جو درست ہو گئی۔ تو ہم نے کہا جناب من، یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے ذرا اس کو ذرا سمجھیے، وہ کیا ارشاد کرتے ہیں؟ اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے، یہ 9واں نظریہ ہو گیا نا، یہ بالکل واضح ہے کہ ان سے دین کے کسی عمل میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے کہا غامدی صاحب کا یہ نظریہ غلط ہے، کیونکہ بہت سے اسلامی عقائد کی بنیاد احادیث پاک پر ہے اور بہت سے اسلامی عقائد احادیث پاک کے طور پہ پہنچتے ہیں اور ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے۔ مثلا میں اس پر آپ کی خدمت میں اسلامی عقائد کی بنیاد جو صرف احادیث پر مشتمل ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک اٹھائیے، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، اسے حدیث ام السنہ کہتے ہیں اور حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں رسالت امام علیہ السلام کے پاس آئے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثواب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ الی فخذیہ فقال یا محمد اخبرنی عن الایمان قال انت، پوری ترتیب ہے نا۔ یہ حدیث حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، صحابہ میں پہچانتا کوئی نہیں تھا، تو وہ سمجھتے تھے جب ہم پہچانتے کوئی نہیں ہے تو باہر کا بندہ ہوگا،
اور جب باہر کا بندہ آتا تھا اس زمانے میں کوئی اس طرح کی اے سی والی اور مکیف سیارہ اور یہ بہترین گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھی جس کی شیشے ویشے بند ہو اور دھول نہ پڑے، تو اس پر دھول بھی پڑی ہوئی نہیں نظر آ رہی. تو جب دھول نہیں ہے اس کا معنی یہاں کا رہنے والا ہے مدینہ کا، اور اگر مدینہ کا رہنے والا ہے تو پھر ہم پہچانتے کیوں نہیں ہیں؟ اس سے چھپانے میں مبتلا ہیں. کون ہے؟ جبرائیل آئے اور انہوں نے گھٹنے حضور پاک علیہ السلام سے ملا دیا اور شاگردی کی طرح یوں حضور پاک علیہ السلام کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اور سوالات کرنا شروع کر دی. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، سب پوچھ کے واپس چلے گئے. فلبثت ملیہ، حضرت عمر کہتے ایک عرصہ گزرا. فرمایا تدری من السائل، عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ اللہ و رسول عالم، میں نہیں جانتا تو آپ تو جانتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں. فرمایا فإنہ جبرائیل، فإنہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے. آپ تو کہتے ہیں دین کا ثبوت حدیث سے نہیں ہے، تو جبرائیل کو رب آسمان سے زمین پر بھیج رہا ہے، جاؤ انہیں دین سکھاؤ، اور یہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے. خامنی صاحب کہتے ہیں ثابت نہیں ہوتا. تو آپ اندازہ لگائیں حدیث سے عقائد کی ثبوت ہوتا ہے. جناب من، یہ جو کچھ دنوں پہلے وہ انجینئر مرزا کے ایک چہلے کی کال آئی اور اس کی جو میں نے کلاس لی وہ آپ نے سنی تو ہے نا، وہ بھی یہی تھا کہ وہ سمجھتے ہیں صرف عقائد کو ثبوت قرآن سے ہے. اس نے بات نہیں کی، اس نے کال بند کر دیا، ورنہ میں شرمندے کو گھر تک پہنچانے کا قائل ہوں. میں سے یاد دلاتا کہ حدیث پاک کتنے ہیں جس سے عقائد کو ثبوت اور تم مانتے ہو، لیکن جب ہمارے سامنے آتے ہو تو جھوٹ بولتے ہو. بس اس نے پہلے ہی اپنی عافیت سمجھی کہ چلو اس سے جان چھڑائیے تو کوئی اور کم کریے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.